قرآن مجید کی سورہ عصر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی ایک صورت پر ہی غور کر لینا تو ان کے لیے زندگی گزارنے میں، رب کو راضی کرنے میں، اعمال حاصل کرنے میں یہ ایک صورت ہی بہت کافی ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تدبر کریں، اس میں غور کریں۔ اور دوسرے مقام پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ مبارکہ کے بارے میں بہت ہی بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر باقی قرآن مجید نہ بھی نازل ہوتا تو یہ ایک صورت ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت کافی تھی۔ لیکن بات پھر وہی ہے، شرط پھر وہی ہے کہ اس شخص کے لیے جو تدبر کرے، جو غور کرے۔ یوں سمجھ لیں کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ عصر ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس کا معنی بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے ترجمے سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی منفرد عادت تھی کہ وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، سلام لیتے تھے اور جدا ہونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ سورہ مقدسہ انسان کو اس کا سارا مقصد، دین کا سارا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جانے کے تمام اسباب کو نہایت مختصر کر کے سکھا دیتی۔ لیکن وہی بات حضرت امام شافعی والی، اگر لوگ تدبر کریں تو، اگر لوگ اس پر غور کریں تو، اگر اس کے مفاہیم پر تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظریں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور حصول فیض کے لیے، قرآن پاک کے فیض کے لیے اگر اپنی نظریں اس کی طرف کامل کریں تو تدبر شرط ہے، ورنہ پھر سالوں بیت جاتے ہیں، تقریریں کرتے، واز کرتے۔ لیکن جس نے سیکھنا ہے نا، علم و بس کری اور یار ایک کوئی عرف تینوں درکار۔ اگر تو کسی شخص نے سیکھنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، حصول فیض کرنا ہے، اپنے لیے نصیحت کا حصول کرنا ہے، تو یہ سورہ مبارکہ کافی۔ انداز دیکھیے، ارشاد فرمایا والعصر، رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہے۔ اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن تاکید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، جس بات پہ قسم اٹھائی جائے اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ پکی ہے، تو طبع انسانی کے مطابق بات کی، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہو۔ انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے، والعصر، مجھے قسم ہو زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب، یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن پیدا کرنے والا رب، انسان کو بنانے والا، اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے۔ اور خسارہ اس خسارے کو نہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے، راس المال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا ہے، یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں کیا؟ یا اللہ سارے خسارے میں ہے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، جن میں 4 صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے، رب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لیے بہتر ہے۔ انسان محنت پوری کرے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے، اسباب سارے جمع کرے، بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے، عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو، اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کائنات میں سب سے عرفہ والا، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، رفعتوں والے، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، فرشتوں کے امام، محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ نظریاتی پختگی حاصل ہو، عقائد پختہ ہو، ایمان میں عقائد پوری طرح داخل ہے، عقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ۔ پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی ضمن میں سارے عقائد آ جاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو، لیکن ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائیں۔ یہ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا، انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ،
اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے۔ جو جنتی ہے وہ کامیاب ہے، جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، اعمال حسنہ پر استقامت دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جد و جہد میری اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے۔ آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ تو عقائد مضبوط ہو، اور پھر عقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو، نہ رفض کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو، اس کے نظریات ستھرے ہوں، اجلے ہوں، خوبصورت ہوں، وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص، تو اس کے نظریات اعلیٰ ہوں، اور اس کے بعد وعامل الصالحات، نیک اعمال کرے، اپنی زندگی میں اعمال حسنہ پر توجہ دے۔ ہم سب لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ آج کل فیمس ہونے کا شوق لگ گیا ہے، مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کا تو یہ حال ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے، انہیں فیمس ہونا ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھ کر ان کا لباس، ان کا حلیہ اتنا خوبصورت اور چہرہ اتنا نرالا، لیکن وہ اپنی شہرت کے لیے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اتنی خطرناک کہ وہ جو ایک تو ہے اسلامی وفاداری، ایک ہے کہ انسان کی کرامت، حیثیت انسان بھی فضیلت رکھتا ہے، اس پر بھی وہ چیز پوری نہیں اترتی، لیکن ہمیں شہرت چاہیے۔ کسی بھی طریقے سے لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ لائیو ہوتے ہیں، وہ ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کی شہرت زیادہ ہو، ذرا میری فوٹو آ جائے، ذرا 30 سیکنڈ کی ویڈیو آ جائے، تو ٹھیک ہے شہرت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اور پھر ایک اور طلب، وہ طلب انسانی ضرورت بھی ہے، ایک طلب ہوتی ہے مجھ سے پیار کیا جائے، میں چاہا جاؤں۔ یہ تو انسان گھر کی چار دیواری کے اندر بھی چاہتا ہے اور زمانے میں بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، تو کی جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں، شہرت بھی ہو جائے گی اور محبت والی ہو جائے گی اور وقار والی ہو جائے گی۔ اللہ نے طریقہ بتایا ہے قرآن مجید میں، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ آپ پیارے ہو جائیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اللہ کا نافرمان رہوں اور لوگ میرے فرما بردار رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے نا میرے عزیز۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو پھر جس نے تیری فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ تیری نافرمانی کرتا ہے۔ یہ جو شکایت کرتے ہیں نا، ایک باریک پہلو کی طرف توجہ کرا رہا ہوں، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ بیٹا تو جناب نوح کا بھی نافرمان نکل آیا علیہ السلام، سب تو ایسے نہیں ہوتے۔ لیکن میں اپنے اور اپنے بعض دوستوں کی تربیت کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں میری اولاد بھی نافرمان ہو گئی اور شاگرد بھی نافرمان ہو گئے اور جن کو میرے ماتحت بات ماننا چاہیے تھی وہ بھی نافرمان ہو گئے، تو ایک باریک بات پر غور کریں۔ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب تو اللہ کا نافرمان ہے تو جنہوں نے تیری فرما برداری کرنی تھی وہ تیرے نافرمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے، آپ کا گھوڑا ہمیشہ آپ کو سواری کراتا تھا، سفر کرتا تھا، لیکن اس نے آج کچھ ضد کی، کچھ تکلیف پہنچائی، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نیچے اترے، توبہ کے نفل پڑھے، رو پڑے۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے لگتا ہے آج مجھ سے میرے رب کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ میرا فرما بردار رہتا تھا، آج جو اس نے ضد کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرمان۔ لیکن ہم تو چونکہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یاد نہیں کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، اور ساری زندگی کی تکلیف تو کبھی کسی کو نہیں دی، میں تو بڑا ہی اچھا تھا، یہ بچے پتہ نہیں کس پہ چلے گئے۔ نہیں بھائی، آپ اپنے حق میں دلائل دینے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اس کے حضور حاضری دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکائیں اور دیکھیں کہ کہاں آپ سے غلطی رہ رہی ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ جو ہم کسی طرف چلے جاتے ہیں نا کہ میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی، بھی آپ کی تربیت ٹھیک ہے، آپ نے رزق حلال کمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی جگہ آپ نے رب کی نافرمانی کی جس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آیا۔ میں کہہ چکا ہوں سب کے لیے نہیں، لیکن میری طرح کے گناہگاروں کو بہرحال اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس پر توجہ کریں۔ تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دو صفتیں اور بھی پیدا کریں۔ یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھیں، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے تھیں۔ اب وہ سوسائٹی کو کیا دے؟ دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے میں، خیر کی بات کی نصیحت کریں، وائرل باتیں نہ کریں کہ آج کل یہ موضوع چل رہا ہے تو ذرا میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں گے، وائرل باتیں نہیں کریں۔ وتواصوا بالحق،
وہ حق بات کی نصیحت کریں، کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ کہیں، لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں، کلمہ حق ان کی زبان پر آئے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، پھر نہیں عن المنکر کہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں۔ اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہے، اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا، آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے۔ حق بات کی نصیحت کریں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، مدینہ جا کے پھر نہ نکلنا شہر سے باہر، خدا نہ ہاستا یہ زندگی وفا نہ کرے، اسیر جن کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔